السلام علیکم، دس از وکاس اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے مرد مجاہد کی جس کا نام سن کر آج بھی یہودی تھر تھر کانپتے ہیں۔ عراق کی تاریخ میں ایک ایسا صدر جس نے امریکہ، اسرائیل اور فرانس جیسے بڑے بڑے ممالک کی نیندیں حرام کی ہیں۔ اسی لیے صدام حسین کے بارے میں اسرائیل کے وزیر دفاع نے کہا ہے کہ یہ ایک ایسا پاگل شخص ہے جسے نہ اپنی جان کی پرواہ ہے نہ دوسروں کی تباہی کا خوف ہے۔ صدام حسین کے بارے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہ ایک دفعہ صدام حسین ایک پریس کانفرنس میں تھے کہ اچانک ایک مظلوم عورت آ کر فریاد کرنے لگی کہ اسرائیلی فوجیوں نے میری جوان بیٹی کے ساتھ زیادتی کی اور پھر اسے قتل کر دیا اور آپ لوگ یہاں مزے سے شاہانہ زندگی گزار رہے ہو۔ ادھر اسرائیلی فوجی مسلمانوں کی بیٹیوں کے ساتھ سرعام زیادتی کر رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان بیٹوں کو سڑکوں پر گھسیٹ کر سرعام قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا آپ کو مسلمان بیٹوں کی چیخ و پکار سنائی نہیں دیتی؟ اس عورت کی فریاد سن کر صدام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس مرد مجاہد نے ادھر ہی پریس کانفرنس میں کہا کہ کل کا جو سورج نکلے گا اسرائیل کے لیے تباہی کا دن ہوگا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسرائیل کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ صدام حسین نے اگلے ہی 2 گھنٹوں کے اندر فوجی قیادت کی میٹنگ بلائی اور اسرائیل پر حملہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اس حکم پر اسرائیل کی دارالحکومت پر 40 میزائل داغے گئے، ہزاروں یہودی جہنم واصل ہو گئے، بڑی بڑی بلڈنگز گر گئیں، میزائل پر میزائل اسرائیل پر پھینکا جا رہا تھا۔ یہودی ڈر کے مارے گھروں میں چھپ گئے۔ اس کے بعد کیا ہونا تھا؟ اسرائیل کے ہوش اڑ گئے اور اسرائیل کو سمجھ آ گئی تھی کہ صدام حسین ان کے لیے موت کا فرشتہ بن کر آ گیا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اندر ہی اندر عراق اور صدام حسین کے خلاف سازش رچی اور امریکہ صدام حسین کو پھانسی لگوانے کی سازش کرنے لگا۔ پھر امریکہ نے عراق اور صدام حسین پر الزام لگایا اور جنگ مسلط کرتے ہوئے عراق پر حملہ کر دیا اور عالمی دنیا میں ثابت کرنے لگے کہ عراق کے پاس ایسے جنگی ہتھیار ہیں جن کو استعمال کر کے کسی بھی وقت دنیا کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اور پھر یہ بات عدالت تک جا پہنچی۔ جج نے جب صحیح فیصلہ کرنا چاہا تو اس کو بھی برطرف کر دیا اور امریکہ نے اپنا ہی ایک پٹھو جج کے طور پر پیش کر دیا جو امریکہ کے ٹکڑوں پر پلنے والا کتا تھا۔ صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے چہرے پر کوئی بھی خوف نظر نہ آیا اور ہنستے ہوئے اس نے سزا قبول کر لی۔ صدام حسین کو عراق کے شہر بغداد میں پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور صبح 5 بجے کے ٹائم پر مرد مجاہد کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ صدام حسین نے اپنی عوام سے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں آپ سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک اب بھی امت مسلمہ کو کوئی ایسا لیڈر دے جو مسلمانوں پر ہولنے والے ظلم کا بدلہ کفار سے لے سکے۔ کفار ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہا ہے، کبھی دوست نہیں بن سکتا اور نہ ہی دوست بنے گا، اور امید ہے کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہوگا۔